والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ معزز حاضرین مجلس، ہر قسم کی تعریف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے، جس نے اس کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں سے، محنتوں سے آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کچھ کہنے، سنانے اور ہم سب کو سننے کا اللہ رب العالمین نے موقع دیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ نصیحت کیجئے اگر نصیحت فائدہ مند ثابت ہو۔ محترم حاضرین، میں آپ کا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصر وقت میں چند باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ محترم حاضرین، ہمارے اعمال کو قبول کرنے کے لیے جو بنیادی شرط رکھی گئی ہے وہ ہے اخلاص۔ اگر اخلاص نہ ہو، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ چاہے آپ نماز لے لیجئے، چاہے آپ روزہ رکھ لیجئے، چاہے آپ زکوٰۃ دیجئے، چاہے آپ حج پر حج کیجئے، چاہے آپ عمروں پر عمرہ کیجئے، الغرض اگر ان اعمال میں اخلاص نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ پتہ چلا کہ بنیادی شرط اخلاص ہے۔ اگر ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، لوگ ہمیں کہے کہ بڑا مالدار ہے، لوگ ہمیں کہے کہ بڑا طاقتور ہے، لوگ ہمیں کہیں کہ بڑا قاری ہے، لوگ ہمیں کہیں کہ بڑا سخی ہے، سخاوت کرنے والا ہے، اگر اس نیت سے اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے اعمال کو قبول نہیں کرے گا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جب عمروں کے لیے جاتے ہیں، لوگ جب حج کے لیے جاتے ہیں، الغرض جو بھی ہو، جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے بجائے وہاں پر بھی سیلفی لیتے ہیں، وہاں پر بھی ویڈیوگرافی، وہاں پر بھی فوٹوگرافی، یہ تمام چیزیں انسان کرتا ہے۔ حالانکہ ایسی جگہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی حج کرتا ہے، الحج عرفہ، اگر کوئی حج کرتا ہے، جو بندہ حج کرتا ہے، جب وہ حج کر کے اپنے گھر کو، اپنے وطن کو واپس لوٹتا ہے، گویا وہ اپنے ماں کے پیٹ سے ابھی بھی پیدا ہوا۔ انسان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس کے پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، بڑا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ ایسی جگہ پر انسان اللہ کو خوش کرنے کے بجائے سیلفی لے کے لوگوں کو بھیجتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا کہ لوگ ریاکاری کرنے سے بچیں، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے۔ اگر آپ زکوٰۃ ہو، صدقہ و خیرات ہو، یہ بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، قرآن مجید کو بلند آواز سے پڑھتا ہے، وہ بلند
علانیہ صدقہ کرنے کے برابر ہے، لوگوں کو دکھا کر صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ اگر وہی بندہ لوگوں سے بچا کر تنہائی میں اس کا تعلق اللہ اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رہتا ہے، اگر کوئی اس طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، گویا وہ بندہ چھپے طور پر صدقہ کرنے کے برابر ہے۔ گویا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر کے اپنے نیک اعمال کرنا چاہیے، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے آج لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں، وہی لوگ آپ سے ناراض بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے ہمیشہ راضی رہتا ہے جو اس کے لیے نیکیاں کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرتا ہے، اور جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنے نیک اعمال کرتا ہے۔ ہم بے شمار واقعات دیکھتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر کرتا ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل مشہور واقعہ ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ اکرمہ بن ابی جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا ان میں سے ایک اکرمہ بن ابی جہل تھے۔ وہ اپنی بستی چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں، اور جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی میں سوار ہونے کے بعد جب کشتی چلنے لگتی ہے تو سمندر میں طوفان آ جاتا ہے، سمندر میں طوفان آ جاتا ہے۔ کشتی چلانے والے نے کہا کہ اب یہاں پر جن کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، اس کا سہارا یہاں پر کام نہیں آئے گا، اس کا سہارا یہاں پر کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہاں پر اسی کا سہارا کام آ سکتا ہے جو تمہارا حقیقی معبود ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اسی کا سہارا یہاں پر کام آ سکتا ہے۔ یہ سنا تھا حضرت اکرمہ بن ابی جہل، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کہا اے اللہ اگر تو اس مصیبت سے مجھے نجات دلایا تو میں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور فوری اسلام قبول کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ جب دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو بچا لیا اور فوری گئے اور غسل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے اسلام قبول کیا۔ پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قدر کرتا ہے جو اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرتا ہے، جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتا ہے۔ مشہور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ 3 لوگوں سے خوش ہوتا ہے اور 3 لوگوں سے ناراض ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ بندہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا، سفر میں جانے کے بعد 20 سفر میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب یہاں پر کچھ دیر رکتے ہیں، کچھ دیر آرام کرتے ہیں، اور وہ اپنے ساتھیوں کو رکایا، اور جب رکنے کے بعد وہ بندہ اپنے ساتھیوں سے الگ ہو کر تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اس حدیث سے وجہ شاہد یہ ہے، وجہ استدلال یہ ہے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے تنہائی میں کچھ نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی قدر کرتا ہے۔ پتہ چلا کہ انسان ہم لوگوں کو دکھا کر تو کرتے ہیں، لیکن بعض اعمال ایسے ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہو ہمارے اعمال کو، ایسے اعمال کو ہم کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدر کرے گا اور اس بندے کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ مشہور حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جن 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان میں سے وہ بندہ جو تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگی،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور اپنے عرش کے سائے میں اس بندے کو جگہ دیتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جب وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، جب وہ سیدھے ہاتھ سے کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہوتا۔ اس طریقے سے یعنی وہ صدقہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، وہ بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو دکھانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، ایسے بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ پتہ چلا کہ ہم کو چاہیے کہ بعض اعمال ایسی ہم کو کرنی چاہیے تنہائی میں، جو اعمال کل قیامت کے دن ہمارے حق میں نجات ثابت ہوں اور وہ اعمال ہم کو جنت میں داخل کرائے، ایسے اعمال کو ہم کو کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو نیک کام تنہائی میں کرتا ہے، جو نیک کام اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہوتا ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے، ہم سب کو چاہیے کہ بعض اعمال ہم جو اعمال کرتے ہیں ہمارے اعمال میں اخلاص ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اعمال کریں، نیک اعمال کریں اور بندوں کو خوش کرنے کے لیے نہ کریں۔ بندے آپ کے اعمال سے خوش ہوتے ہیں، بعد میں آپ سے بھی ناراض بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ہمیشہ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ آپ سے راضی ہوتا ہے۔ اخلاص ہونی چاہیے اور تنہائی میں، اکیلے میں بعض اعمال ایسے کریں جن اعمال کو اللہ ہی جانتا ہو، کوئی بندہ نہ جانتا ہو، ہم کو ایسے اعمال کرنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کئی باتوں کو سننے، سمجھنے اور ہمارے اعمال میں اللہ رب العالمین اخلاص پیدا کرنے کے لیے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔